ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ایک اقتباس ہے۔ ہر سال رمضان المبارک میں ایک تربیتی ورکشاپ ہوتی ہے۔ ویسے تو اس مسجد میں روزانہ 3 دروس ہوتے ہیں، نماز فجر کے بعد، نماز عشاء کے بعد اور نماز عصر کے بعد۔ نماز عصر کے بعد جو درس ہے اس میں امام منذری کی الترغیب و ترہیب وہ بحمدللہ جاری ہے۔ تو صرف رمضان میں یہ ایک تربیتی ورکشاپ وضو، غسل اور نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں مگر بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں طہارت کے، غسل کے، وضو کے، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، وہ لا علم ہیں۔ حالانکہ اسلام یہ صفائی کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے۔ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ صفائی 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری صفائی ہے، ایک باطنی صفائی ہے۔ ایک مسلمان وہ باطنی طور پر پاک صاف ہے، اگرچہ اس کا ظاہر پراگندہ ہو وہ اسے صاف کر سکتا ہے، مگر ایک جو غیر مسلم ہے وہ ظاہری طور پر جتنا بھی پاک صاف ہو، اگر وہ باطنی طور پر پاک نہیں تو حقیقتاً یہ ایک ایسی نجاست ہے جو آدمی کے لیے کل قیامت والے دن جنت سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں باطنی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یا ہم آباء و اجداد سے ہی مسلمان ہیں تو ہم باطنی طور پر پاک صاف ہیں، الا کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں عارضی طور پر آدمی ناپاک ہوتا ہے اور پھر وہ شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اب یہ صفائی میں ہم بالترتیب سب سے پہلے بیت الخلاء آنے اور جانے کے آداب، اس کے بعد غسل کے جو آداب ہیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اس کے بعد وضو، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول ہی نہیں فرماتے۔ ظاہر بات ہے جب تک آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے
سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا وہ سب سے ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا، اور وضو بھی مسنون طریقے سے، جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے وضو کرنا، اور پھر سنت کے مطابق نماز ادا کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی جتنی دفعہ بھی یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آدمی جب بھی وضو کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگر آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر بھی اگر کوئی گناہ موجود ہیں تو اللہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ وضو کی برکت ہے۔ تو یہ آج طہارت کی میں تمہید آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بالترتیب ہم پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ جو سنائیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو صفائی سب سے پہلے مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ الطہور شطر الایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تک آدمی کی صفائی مکمل ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہے، اور جب تک آدمی کی صفائی مکمل نہیں اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جب پڑھا جاتا ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ اتنے پاک صاف اور اتنے پاکیزہ ہیں کہ آدمی جب آپ کا تذکرہ خیر پڑھتا ہے تو آدمی کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ حالانکہ آپ کے کپڑے تو پہلے ہی پاک صاف ہیں۔ اصل میں آپ کا نام لے کر یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ آپ کے امتی، جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے امتی ہیں، وہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ کپڑوں میں ہر طرح کی چیز آتی ہے، جسمانی صفائی بھی آتی ہے، اور دیگر جتنی بھی آدمی صفائی رکھتا ہے وہ ساری اس چیز میں آتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اندرونی طور پر بھی، اپنے دل کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، اور اپنی ظاہری صورت کو بھی پاک صاف رکھیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔